قبر کی منزل کے لیے بلاوا آ گیا۔ تو پیارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلسیں قبر کی یاد تازہ کرتی ہیں کہ ہم اور آپ کو آج اپنے نفس کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا، نیکیوں کی خواہش دل میں جاگی، اور ایک انسان نے بھی، ایک آدمی نے بھی اگر بات قبول کر لی اور غم کے آنسو لڑک کر کے رخسار سے نکل کر بہ گئے، رخسار سے ہوتے ہوئے بہ گئے، تو یاد رکھو وہ آنسو زندگی کا سب سے قیمتی آنسو ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ زندگی کا سب سے قیمتی آنسو ہوگا، اور اس ایک کے صدقے میں جتنے حاضر ہیں سب کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ اس لیے ان پاک مجلسوں میں پہنچا کرو، فتویٰ داغنے والے داغتے رہیں، اس سے مت گھبراؤ۔ ارے اگر فتویٰ داغنا ہے تو تم ناچ کی مجلسوں پہ، ناچ کی محفلوں پہ فتویٰ داغو اور اس پہ پابندی لگاؤ۔ یہاں کون سی برائی ہو رہی ہے؟ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، ہم نے رسول پاک کی حدیث پڑھی، سرکار کا ذکر کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اندا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو نیکوں کا ذکر، تو کیا آج ہم نیکوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ہر مجلس میں نیکوں ہی کا ذکر کرتے ہیں، اور نیکوں میں ہم نے بغداد کے دولہا غوث پاک کو نیک پایا، اجمیر کی دھرتی پر آرام فرما غریب نواز کو پایا، ہم نے ان کے اوپر دل و جان قربان کر دیا کہ یہی وہ مقدس جماعتیں ہیں جن پر میرے سرکار بھی ناز کرتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے سرکار بھی ناز کرتے ہیں، کیونکہ پیارے حضرت آدم طاہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انبیاء کرام کا سلسلہ رہا، امتوں کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے پیغمبر بھیجے جاتے رہے، دنیا میں پیغمبر آتے رہے، قرآن جو ہے تبلیغ و اشاعت کے لیے، دین کے احکام کو پہنچانے کے لیے پیغمبر آتے رہے، لیکن پروردگار عالم نے جب سلسلہ نبوت کو بند کرنا چاہا تو آخری نبی خاتم النبیین بنا کر آمنہ کے لال عبداللہ کے لبِ جگر مکی مدنی تاجدار کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ارشاد فرمایا خاتم النبیین۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ کو ہم نے نبیوں کا خاتم بنا کر کے بھیجا، اب نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا، یعنی آپ کی ذات پاک کے بعد اب کوئی دوسرا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو پہلے امتوں کے تبلیغ کے لیے انبیاء کی ضرورتیں ہوتی رہی، ضرورتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کی آمد ہوئی، ضرورتوں کے مطابق حضرت موسیٰ کی آمد ہوئی، ضرورتوں کے مطابق حضرت خلیل کی آمد ہوئی، ضرورتوں کے مطابق حضرت نبی کی آمد ہوئی۔ تو یہ تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا۔ میرے سرکار تشریف لائے، پھر تو سارا زندگی مکہ و مدینہ کے درمیان پیغمبر نے گزاری، اور انہوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دیا۔ تو پیغمبر بن کر آئے، رسول بن کر آئے، نبی بن کر آئے، دین کی اشاعت کا کام انجام دیا، لیکن میرے سرکار کو بھی رب نے ایک مدت معین کے لیے ہی دنیا میں بھیجا تھا۔ سرکار کی زندگی کے اوقات مکمل ہوئے اور رخصتی کا وقت قریب آیا، رب نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے میرے پیارے محبوب، آج کے بعد دین کو مکمل کر دیا گیا، دین کو مکمل کر دیا گیا، لیکن تبلیغ کا کام پھر کون انجام دے گا؟ نبی جا رہے ہیں، کوئی نبی آئے گا نہیں، آواز بڑا بھائی، کوئی نبی اور آئے گا نہیں، نبی جا رہے ہیں، اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو پھر تبلیغ کا کام کون انجام دے گا؟ تو رب نے کرم فرمایا، وہ دسترخوان نبوت، دسترخوان رسالت سے لقمے چننے والوں کی
ہوگی، صحابہ کرام کی مقدس ذات ہوگی، تابعین کرام کی مقدس ذات ہوگی، اور آگے سلسلہ بڑھاؤں گا تو بغداد میں عبد القادر جیلانی کو بھیجوں گا، اور آگے سلسلہ بڑھے گا تو حزب نبی کا نعرہ پڑھ کر کے غریب نواز کی شخصیت آئے گی، مذہب الہی دہلی میں آئے گے، شاگرد میں آئے گے، اور اولیاء کرام کی جماعتوں کو بھیج کر کے اعلان کر دیا کہ نبی دنیا میں نہ رہے لیکن ان کے شاگرد، ان کے خادم، ان کے غلام یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ کام رکنے والا نہیں، صبح قیامت تک علماء عاملین کی مقدس جماعتوں کے حوالے سے صبح قیامت تک یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو آج کی یہ مجلس جس میں حضرت بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہستی کے نام سے منسوب یہ جشن غوث الورا، میں آپ کو ابتدائی چند معلوماتی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ کا نام عبد القادر رضی اللہ تعالی، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے مراد حضور غوث اعظم، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نانا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی، نعرہ تکبیر، جشن غوث الورا زندہ باد، حضرت علامہ مولانا سید عباس صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں خطابت کی دنیا کی ایک نئی آواز، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے۔ میں آپ سب کی طرف سے استقبال اور مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ تشریف رکھیں آپ حضرات، دیکھ رہے ہیں استاد الاساتذہ حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب قبلہ مدد نورانی استاد جامعہ واسطہ کی آمد ہو چکی ہے۔ میرے بعد آپ حضرات ان سے بھرپور خطاب سماعت فرمائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے نانا حضور کا نام حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت کے مطابق آپ 5771 ہجری اور دوسری روایت کے مطابق 5770 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت جیلان یا گیلان سے بتایا گیا۔ آپ جو ہے قصبہ جیلان یا قصبہ گیلان یا دونوں ایک ہی نام ہو، جیلان یا بغل بغل کے مضافات میں قریب قریب کے گاؤں کے نام ہو، اس قصبے جیلان میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور وہاں سے آپ نے تعلیم کے لیے بغداد کی جانب سفر فرمایا، اور وہی آپ کا مرکز بنا، اور وہی آج آپ کا مزار نور ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ذکر کی مجلس منعقد ہے، رب تبارک و تعالی نے وہ عظیم رتبہ عطا فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ادمی ہاتھی علی رغبت کل ولی اللہ، بولو سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک ارشاد فرما رہے ہیں، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ یہ بڑے پیر دستگیر کا ارشاد ہے، اور آگے سنو اس اعلان کو ہندوستان کے راجا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے سنا، تو آپ نے عرض کی بارگاہ غوثیت میں لا ہی پہ نہیں بلکہ معین الدین کے سر اور آنکھوں پر ہے، بولو سبحان اللہ، سر اور آنکھوں پر ہے،
4 مہینہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک کی خدمت میں رہے. بولو سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں رہے اور رب تبارک و تعالی نے کیا رکھا فرمایا بڑے پیر دستگیر کو آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں یعنی دنیا کے لاکھ کونے میں میرا مرید ہو اور دنیا کے لاکھ کونے میں میں ہوں اور میرے مرید کا سر کھل جائے میں اسے چھپا دیا کرتا ہوں. یہ پاور بڑے پیر دستگیر کا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا کے لاکھ کونے میں خاندان کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. رب تبارک و تعالی نے وہ عظمت بخشی حضرت بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سنو میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ
सकता। बोलो सुभान अल्लाह। मेरा कोई भी मुरीद चाहने वाला बगैर तौबा के नहीं मरेगा, यानी मेरी बरकत के परवरदिगार आलम उसे तौबा नसीब कर देगा। ये शान हज़रत बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। बेशुमार करामतें आपकी मुबारक जिंदगी में ज़ुहूर पड़ी हुई है। आप वाज फरमाते बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर के हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज फरमाते तो कई हजार का मजमा होता, बड़ी ईदगाह में तकरीर करते 40,000 का मजमा होता। बगैर माइक के ऐसे ही वाज फरमाते थे। ये तो वहाँ मौजूद रहने वाले लोगों का मामला, लेकिन यही नहीं बल्कि कोई खुरासान में सुन रहा है, कोई असफहान में सुन रहा है। अलग अलग जगहों पर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के वाज़ो नसीहत सुने जाते। और कभी कभी मामला तो ऐसा होता, अक्सर ये देखा गया कि कई लाशें मजमे से निकाली जाती। इस कदर तकरीर होती हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि लोग अपनी जानें गंवा देते, इंतकाल कर जाते। कई लाशें 3-3, 4-4 लाशों का भी जिक्र आया कि मजलिस से निकाली गई। गिरी बात कर देते थे, लोग बेहाल हो जाते थे। वो तकरीर गोया चलवे रब का ज़हूर हज़रत गौसे पाक की पूरत तकरीर में होता था। लोग दीवाने हो जाते। तो बताओ ये शान हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। तो इसीलिए तो हमारे सुन्नत वल जमात कहते हैं कि तुम अगर उम्मती को समझ जाओ तो फिर नबी को भी समझ जाओ। सरकार की उम्मतियों को अगर समझ जाओ तो सरकार की शान और अज़मत को तुम खुद बखुद समझ जाओगे। वो अज़मत रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाई और सबसे आखिरी उम्मत बनाया कि और लोगों के कारनामे तो हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन हमारा कारनामा कोई बयान नहीं कर सकता। सबकी गवाही मैदाने महशर में सबसे अखीर उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं। तो नबी के सदके में इस उम्मत को कोई फजीलत अता की गई है। मेरे सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसी उम्मत के एक फर्द है। और गौसियत उज़मा के उस मकाम पर पाई हुए गौसे आज़म कहे गए कि ज़हूर इमाम महदी तक कोई दूसरा गौसे अलावा गौसे पाक के नहीं होगा। ज़हूर इमाम महदी तक यानी कुर्बे क़यामत हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही का सिक्का चलता रहेगा। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत वाला ने बरेली की धरती से हुजूर बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह अज़मत में ख़िराज अक़ीदत पेश की कि वाह क्या मर्तबा सिलसिले कादरिया ही से सरकार आला हज़रत और आप इतनी मोहब्बत फरमाते सादात कराम की मोहब्बत कैसी थी हज़रत सरकार आला हज़रत के दिल में उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। एक महफिल में हुजूर बड़े पीर दस्तगीर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से नियाज दिलाई गई। शीरनी हासिल हुई, नियाज दिलाई गई।
فاتحہ کے بعد شیرنی تقسیم کرنے کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے صاحب کو کھڑا کر دیا. آپ شیرنی بانٹنے لگے. بانٹتے بانٹتے شیرنی کا ایک ذرہ نیچے گر گیا. لوگ